have seen technology grow in this era over the time as well. So how have you seen this paper industry and packaging industry evolve over the time in the recent years? We have faster machines. When you have faster machines, you have a lot of issues with running faster. So you have the technology is there to solve those issues which are because of the speed. And similarly, the technology is there to solve the issues which are related with a very wide machine. Is paper industry sustainable in Pakistan? Yes. Fortunately, our one raw material is wheat straw, which is always there. As long as we need food to eat, we will have straw also. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of DSG Podcast. Let's keep talking green. So today I'm pleased to have someone over. I'm really honored to have a very experienced personality with me, and we are going to talk about one of the topics that we have never talked before. It's innovation in sustainable packaging and the role of renewable energy with it. So I have with myself Mr. Aftab Ahmed, who is the CEO of Century Paper and Board Mills, which is a part of the biggest conglomerate of Pakistan, which is Laxing Group of companies. So I'm honored to have Mr. Aftab with me today, who has years and years of experience in the industry. He has been previously involved with Century since 1984, and he has worked for some major groups in Pakistan as well, such as Packages Limited and Segal Group. So I'm truly honored to have someone so experienced with me today and talk about the topic. So Assalamu alaikum, sir. Thank you for being here. Jeez. Walaikum assalam. I'm also very happy to be here. So it's truly an honor to have someone so senior from the industry to join over the podcast. So again, thank you so much for taking out the time. And as I was telling the audience just now that we have never talked about this topic, and it's one of the major industries of Pakistan when it comes to packaging. And you have given so many years to Century Paper and Board Mills, which is one of the leading names in the paper industry of Pakistan. So, sir, if you can tell a little about your experience, as I have been researching your profile, so I got to know that you joined as part of the technical team, as a general manager, and then you got promoted to the position of CEO over the years. So tell us a little about the journey. How did it start? How has it been? Well, the journey with Century started in 1984. Mm-hmm. And I was hired by Laxing Group of companies because of my previous experience in packages, mm-hmm. because it was also a paper board mill. Group. And at that time, we had an idea of having a paper board mill. Mm-hmm. Whether we will be making paper or we will be making board, will it be in Lahore or in Multan or in Karachi? So it was just an idea. It was just an idea. It was not even yet on the paper board, on a drawing board. Right. So I joined them at that time, and then we decided that this will be the location and this will be our product mix. And then we chose some second-hand plants, and we got them renovated in Italy, most of it in Italy. And we commissioned them in 1989. Uh-huh. So the interesting thing about it, that when I was dismantling these plants, yeah. my target was that if I can safely dismantle this plant and take it to Pakistan, I will be very happy. Uh-huh. And then came that I have to install these plants and make them run and produce. So little steps. So, okay, I was again very happy. And I managed to do that also with my very dedicated team. But then I was told that we have to produce such quality. Mm-hmm. So we struggled with the quality, and eventually we managed to produce the quality. Mm-hmm. But then we were told that we have to produce at least 80 tons a day to do the break even. Uh-huh. So with some effort, we also achieved this thing. And today I am making 800 tons a day. But I find myself in more under pressure than what I was at 800. So you see, it is, over time. Yeah, it is a continuous struggle, and I think it is not very different for me. It is for everybody. Yeah. So this is the brief.
one of our last machine was PM7, which was commissioned in 2008. Yeah. And it is 70% of our production, this one machine. Great. And it was new and it was state of art. And we have really got good benefit from it because of its quality and its efficiency. Wonderful, sir. It's honestly, I can only imagine how fulfilling it must be to see a plant grow like a baby over the years with tenfolds production and all that. So, as you have been in the industry and you started it all from the scratch, and we have seen technology grow in this era over the time as well. So, how have you seen this paper industry and packaging industry evolve over the time in the recent years? I think the process of paper making or board making is more or less same. It has not changed. Uh-huh. But what has changed is the speed of the machine and the size of the machine. We have bigger machine. We have faster machines. And when you have faster machines, you have a lot of issues with running faster. So you have the technology is there to solve those issues. Which are because of the speed. And similarly, the technology is there to solve the issues which are related with a very wide machine. So in those areas, the technology has been continuously improving. And then came the automation and distributed controls and QCS and then artificial intelligence. So all these things, more or less, the machines are more or less same, but they are running more efficiently today because of the automation and because of the digitization of our processes, and which we have been always abreast with it. Right. So as I said that the machines are same, but the processes have been more complex, I would say. They have evolved over the time. So as I was briefing you earlier as well, that in this podcast, you mainly focus on more of the sustainable initiatives. And I have seen Century Paper Board Mill and how you are energized with a portion of solar energy. And I'm sure there must be other initiatives as well. So if you can tell the people watching about the sustainable practices that Century has inculcated in itself. Well, you see, if we look at the sustainability, let's look at one by one, each item. Yeah. For example, first of all, is paper industry sustainable in Pakistan? Yes, because the paper consumption in Pakistan is about 8 kg per capita, whereas I think in India it is 20, and Europe it will be 200. So there's a lot of potential of using more and more packaging material. Yeah. So this is not an issue. Then fortunately our raw material, one raw material is wheat straw, which is always there. As long as we need food to eat, we will have straw also. Yes. So that is not an issue. And the third main component is waste paper, because we do a lot of recycling. Then we are also importing some wood pulp, but for the wood pulp, we are FSC certified, and we buy wood pulp from those pulp mills who are also FSC certified. Nice. So they are ensuring that if they are cutting one tree, they are growing 2 trees. 2 trees. So it's a very complicated system to join this FSC, and we are fully accredited about it. Yeah, so you have to keep in check that if you're taking away, you're giving also. We have to ensure that all our pulp is coming from FSC sources, and we are also our customer, they also want, multinational customer, they want us to have FSC certification, which Definitely. Because so this is the one part about the raw material. Then the second part is the energy. So energy is really a very, very the major chunk. Major chunk. So initially we had a grid station. Then it was very cheap to make electricity using furnace oil, so we had engines. I remember the furnace oil price was 2.6 rupees to a kg. Yeah.
and today it is 180 rupees to a kg. Crazy comparison. Yeah, crazy comparison. Yeah. So now we are talking about these capacity charges and all that. Yeah. Yes, there are Up some to bad. it's skyrocketing. There are bad decisions, but those decisions was not as bad at that time. And then then we converted them to gas because gas was cheaper, and then the availability of gas was denied, so we went back to furnace oil. Okay. So, and then when we started our new project of PM7, we installed 4 gas turbines from Kawasaki. So we have gas turbines Yes. also. And then we realized that there's no gas and the availability of gas was very scarce. So we went for a coal-fired power plant with a steam turbine. And we also have solar power. So if you look at us, we have so many sources. Every source of energy. Yeah. Although the solar power is a very small component, it is 3.7 megawatt, Yeah. but still it is a small component of our To the overall production. total requirement. So this is about the energy. Yeah. And we are continuously working on reducing our electrical and thermal energy. And we have done a big project with the IFC, and we have worked on lot of areas where we can save some energy, like right sizing and right utilization of the things, changing some equipment, doing some automation. So that is the energy part. And then comes the human resource. So there is no human resource availability for paper industry. And day one we knew it. Yeah. So what we have done is that we have hired fresh people, fresh matriculate, fresh diploma holders, fresh engineers, So the youth. youth. Yeah. And we have trained them. So instead of hiring people from other companies with all their knowledge and vices at the same time, Yeah. we have trained our own people. Perfect. And I think we have about 1,600 people. And I think 80% of them are doing their first job. Ah, great. So you're retaining a So good retaining employer base. people, and we are also educating them, and we are, in fact, some of them has left to join other new paper industry. Then our major area is the issue of water. Yeah. We consume a lot of water, and we have done a lot of recycling of water. And before we drain any water, we have used it 4 or 5 times. So I think when we were making 80 tons, Yeah. and today we are making 800 tons, our total water consumption has not changed. Okay. You see, Yeah. so we have Interesting. we have changed our processes. We have invested on our recycling and high pressure showers, low discharge, high pressure things. So, and then we have also installed a very good water treatment plant, Yeah. primary and also the secondary biological plant also treatment. And the result of the plants are so good that we are reusing the water again. So I could not be more glad to hear all these initiatives because I was very concerned before doing this podcast that we are going to talk about sustainability by a paper mill. So I never knew that so many of the initiatives are really directed towards helping the environment. You're recycling paper, you're recycling water. So that's amazing to know. you see, I mean, you are very young, but say about 30 years ago, if you go to the road, you will find some paper lying there, Yeah. or say cigarette box lying there. We have created a value for this thing, and you will not find any such thing. The Yes. moment first of all, nobody throws, and if anybody throws, somebody will pick it Pick it up. because it is value. The waste paper is over 50 rupees a kg. Definitely. So, and we are recycling. I think recycling is the waste paper is the main raw material for us. Apart from indigenous pulp, which we Yeah. made from straw,
in some would work. Wonderful. So, as you mentioned, that all of this has been possible because new technology has come in, new protocols have come in, and you have controlled in the manner. And you also mentioned PM7 yourself. It's one of the plants that Essentially installed and was a major milestone. So, I would like to know about that. What was that about? How was the process as a leader for you in installing that and getting that in Pakistan? So, if you can share your journey with that, please. Well, you see, when we thought of having a PM7 at that time, the biggest machine we have was producing 100 tons a day. Mm-hmm. And the idea of buying a machine of 500 tons a day and how will it work, how will we install it, and how will we run it was really challenging for us. But you see, if you have a problem, a complicated problem, the best thing is to break it in short steps. And this is what we did. And I'm very proud to share with you that we, from the earth breaking to the first sheet, it was 19 months only. Wow. Yes. And whereas 3-4 years is nothing. Nothing. And I think the job done by our team with the help of Koreans was really very good. And the machine is fully automatic. It has all the automation, everything, whatever was latest at that time. And after that also, we have added many things in this machine, and it is much better than what it was. So, since it was such it's a complicated process, but you said that it has been easy for your team. You did it for 19 months. What do you think that has been one of the key components in making that? Was it your team? Was it the effort? What do you think was the key component in that? I think team is very good. I must say that we are very lucky. I am very lucky that my team has a sense of ownership as much as I have. So they are not really, they are on the job for 8 hours. But when they are not on the job, they are still thinking of the job. So this is what is the sense of ownership in our people. And I think it is very unique in Century Paper Movement. Definitely. It's very unique. And it also goes to our entrepreneur. They are also very much encouraging. I mean, we also have entrepreneur like any other organization. Yeah. My chairman is not sitting at the mill. Yeah. He is not coming there. He has what should I say, delegated the responsibilities. And with this area of IT, everything is visible to everybody, but there is no micromanagement. Yeah, I think that was key. No. And similarly, I am also not doing micromanagement of my people. So they're taking the ownership They themselves. are. Wonderful. So you mentioned ownership, and since in this podcast you also try that whenever some guest comes in, so there's a message for the young people. And ownership में एक बड़ा dilemma इस time पाकिस्तान में ये है कि the youth is not ready to take the ownership of the country. We are one of the pessimistic, I would say, Gen Zs, and we're just running away from Pakistan. Nobody's ready to step in. I would not say that it's 100% what the young people are, but we have seen a major chunk of the people. And I see that you have had global experience as well. You worked in Libya. So what do you think? What it should be like that everybody is leaving the country and they should just go and take the global exposure and come back and utilize in Pakistan? I think ये मतलब जैसे आपने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है जहां हम इस वक्त खड़े हैं. बिल्कुल. लेकिन अगर हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती और लोगों के जॉब भी होते तो वो यहाँ रह जाते. लेकिन चूंकि हम बहुत पीछे रह गए हैं तो मेरे ख्याल में ये जो आइडिया है मुल्क से बाहर जाने वाला, ये कोई इतना भी गलत नहीं है. देखें इंडियंस भी तो गए बाहर, लेकिन बाहर वापस आ गए. हाँ, और हमारे मुल्क में भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया और वापस आके उन्होंने काम किया. तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा होगा. लेकिन यह है कि यूथ, एक अच्छी बात ये हुई है कि आईटी में और कंप्यूटराइजेशन ने जो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, हमारे लड़के उसमें बहुत अच्छे हैं. और वो बहुत सारे अब एंटरप्रेन्योर ही हैं खुद भी. और दिस इज़ प्रॉब्ली हमारे लिए बहुत ही अच्छी होप है
کہ ینگ لوگ اس طرف چل پڑے بجائے اس کے کہ کہیں نوکریاں کرتے پھرے ہماری طرح. But لیکن somebody has to do it. Everybody wants to be a boss. لیکن میرا خیال ہے کہ جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں کچھ چیزیں بری تھیں لیکن اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ ہمیں بس بری ہی چیزیں نظر آتی ہیں. بالکل. تو جو نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے جو کہ پولیٹیشینز نے بھی پھیلائی اور یہ میڈیا نے بالخصوص پھیلائی, یعنی میں کہوں گا کہ سب سے برا تو میڈیا ہے. آپ بھی ویسے میڈیا کا اس وقت کام کر رہی ہیں لیکن جتنا غلط کام میڈیا والے کرتے ہیں, میں نے دیکھا کہ کوئی ٹاک بھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ان کی کوشش پوائنٹ اسکورنگ کی ہوتی ہے, کنٹروورسی. وہ کوئی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتے. ابھی اویس لغاری کا بھی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو وہ اویس لغاری بیچارہ شریف سا آدمی ہے, ہی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین تھنگس, لیکن جو بندہ ان کا انٹرویو لے رہا تھا وہ تو یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے پوائنٹ اسکورنگ ہو جائے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا. تو ظاہر ہے کہ جو اتنا زیادہ فیڈ کیا جا رہا ہے ینگ لوگوں کو تو وہی وہ بن جائیں گے. دوسری بات یہ ہوئی ہے یہ جو واٹس ایپ آ رہے شروع ہو گئے جنرل. تو ہمارا جو واٹس ایپ ہے نا اس سے یہ نقصان ہوا ہے کہ ہمارا جو کنسنٹریشن ٹائم ہے نا وہ بہت کم ہو گیا. ہاں مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی 1 منٹ کی کوئی چیز چاہیے کچھ دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے. 1 منٹ اگر وہ 2 منٹ کی تو ہم نہیں دیکھیں گے, 5 منٹ کی تو بالکل ہی نہیں دیکھیں گے. تو وہ جو لوگ تھے جو کتابیں پڑھتے تھے گھر میں بیٹھ کے بکس پڑھ رہے ہیں لمبی 500 صفحوں والی, وہ تو کانسیپٹ ہی نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی بے صبری بھی آ گئی ہے. ایوری باڈی وانٹس این امیجیٹ, اور ہمیں یہ ہے کہ امیجیٹ ریٹرن بھی ملنا چاہیے. تو نہیں ملے تو پھر ہم فوراً ہی پیسمسٹک بھی ہو جاتے ہیں, لائک دس از ناٹ ورکنگ. آپ دیکھیں آپ ایک ٹریفک میں جا رہے ہیں, ایک بندہ بڑی تیزی سے آپ سے گزر کے چلا گیا, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کوئی موٹر وے پہ آپ فار ایگزامپل جا رہے ہیں تو کوئی 15 منٹ کے بعد وہ آپ سے پیچھے ہوگا. لیکن یہ جو ٹینڈنسی ہے نا وہ بہت ہم میں بڑھ گئی ہے, بے صبری آ گئی ہے. تو جو ینگ لوگ ہیں میرا خیال ہے محنت کرنی چاہیے. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں جب پیکیجز میں تھا تو میں میکینیکل انجینئر تھا, تو مجھے پیپر انڈسٹری نے اتنا فیسینیٹ کیا کہ میں نے اس کو ہی سیکھا, انجینئرنگ کو بیک گراؤنڈ میں رکھا. So you found a passion and worked hard for it. For paper making. تو وہاں میری جاب ختم ہو گئی اور پھر میں لیبیا چلا گیا, پھر میں وہاں رہا. تو مجھے یہ پڑا تھا کہ میں نے یار مطلب پیپر میکنگ واز مائی فرسٹ لو, تو وہ مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا, اتنا لرن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو اسی وجہ سے بیٹھا ہوں. تو جو میرا ہارڈ ورک تھا وہ میرے ایونچولی اٹ پیڈ می بیک. بالکل بالکل. I think this is what the young people watching need to learn, that اگر آپ کسی چیز کو, I believe in the fact کہ if you make something, you're really struggling for something, the universe rewards you in a way. You eventually get directed in that direction, and definitely آپ کی story is a big learning stepping stone for us کہ you worked so many years in the paper industry. I have not seen someone more experienced in the industry. So technology کی جب ہم نے بات کی تو اب ہمارے کیس میں we are seeing one of the craziest technologies right now. It's a world of AI. So اب ہم لوگ ChatGPT is half of our brain, we are doing half of it. So do you think کہ this will help the young people or this will take away the real knowledge that people used to have, as you mentioned کہ لوگ پہلے کتابیں پڑھتے تھے, خود سیکھتے تھے. So what's your opinion on that? دیکھیں نا, ایک تو بات یہ ہے کہ بیسک نالج تو آپ کو مل جاتا ہے. آپ کو کوئی بیماری ہے آپ گوگل کر رہے ہیں ایوری تھنگ یو نو, بٹ یو اسٹل ہیو ٹو گو ٹو اے فزیشین, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو گوگل آپ کو بتا رہا ہوگا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہی مسئلہ ہو. تو ایک تو یہ بات ہے, اور یہ جو آپ کا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ جو اے آئی آ گئی ہے, اور جو وہ آپ بتا رہی تھیں چیٹ جی پی ٹی, اب جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہی بتا رہا ہے, کوئی نئی چیز تو نہیں بتا رہا. ایسا ہی ہے. تو لہٰذا ایز اے اسٹارٹر تو ٹھیک ہے, لیکن صرف اگر اسی سے نالج لینا ہے تو وہ تو نالج نہیں بڑھ رہا, وہ تو ایک جگہ پہ سیچوریٹڈ ہے.
تو آپ کو اپنی بھی تو کچھ R&D کرنی ہے نا اس کے اوپر. یو ہیو ٹو ایڈ سم تھنگ. تو جو اس میں آپ ایڈ کریں گے وہ بھی اس کی میموری میں چلا جائے گا. اٹس اے بگ ہارڈ ڈسک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یعنی انفارمیشن ہم لوگ بہت نالجیبل ہیں آج. ہماری یوتھ بہت نالجیبل ہے. جب ہم تھے ہمارے پاس 2-3 نالج کے سورس تھے. ایک تھے مولوی صاحب, ایک تھے ماسٹر صاحب, اور ایک تھے ابا جی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے نالج کا. ٹھیک ہے. تو ان کی عزت بھی بہت زیادہ تھی. بالکل. تینوں کی بہت عزت تھی. آج نہیں ہے. آج نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا مولوی کو پتا ہے اتنا ہمیں بھی پتا ہے, اور جتنا ابو کو پتا ہے اس سے تو ہمیں بہت ہی زیادہ پتا ہے جی. تو لہٰذا وہ فرق پڑ گیا. تو ایک بات ہے کہ نالج تو آپ کے پاس آ گیا ہے, لیکن جو علم ہے نا اس کے بارے میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. علامہ اقبال کا کہ تیرے سینے میں دل ہے, تیرے سینے میں دل ہے, دم ہے, تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو عقل کی اتنی زیادہ آج کل ہمیں علم بہت ہو گیا ہے, تو علم ہر چیز نہیں ہے. ہر چیز نہیں ہے. یہ شمع ہے, منزل نہیں. بالکل سر, ونڈرفل. سر اسی پہ اگر میں آپ سے فردر بات کروں کہ ٹیکنالوجی اور انوویشن میں جہاں پہ وی آر سیئنگ دا برائٹ, وہی ہر چیز کی ایک دس اے گڈ سائڈ آف پکچر, دیر از اے ڈارک سائڈ آف دا پکچر, اینڈ وی رائٹ ناؤ سنس ان دس پوڈ کاسٹ وی اونلی لک ایٹ دا گڈ سائڈ آف دا پکچر. سو پیپر انڈسٹری پہ if we come back to, so in the near future are we seeing کہ پیپر انڈسٹری AI کے entrance ہوگی in Pakistan? Will it be revolutionized more in the coming times? دیکھنا اے آئی کیا ہے. اے آئی یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹے سے آپ کچھ آؤٹ کم نکال سکتے ہیں کوئی الگوریتم بنا کے. پیپر انڈسٹری میں یہ کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے پروسیس پیرامیٹرز ہیں جو آٹومیٹیکلی دیکھے جا رہے ہیں, اور پھر ان کے اوپر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے. اور ابھی ان کے اندر یہ ٹیکنالوجی اور مزید آ رہی ہے کہ آپ نے وہ پلپ یوز کی تھی تو کیا ہوا تھا, تو جو کیا تھا. تو آہستہ آہستہ ڈیٹا جیسے جیسے بڑھتا جائے گا آپ کو, ہاں جی, تو وہ آپ کو زیادہ گائیڈ کر دے گا. کیونکہ دیکھیں نا, ہم جب کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ ایشو آ جاتا ہے, کبھی کچھ ایشو آ جاتا ہے, تو وہ جو ہے نا, اے آئی جو ہے وہ اس کو آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس وقت چیزوں کی یہ کمبینیشن تھی, تو آج کمبینیشن یہ ہے. تو وہ اس وقت ہم ایسا کنسیو نہیں کر سکتے, لیکن یہ چیزیں آلریڈی آ رہی ہیں. مطلب ہماری فیکٹری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اے آئی والی ہیں. تو مثلاً مطلب دیکھنا, ہمارے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو آٹومیٹ ہو رہے ہیں, اور انڈیویجولی ادھر چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. پھر ان کے اوپر ایک چیز ہے جو ان سب کو دیکھ رہی ہے. So it's a whole science in itself. تو اب جو اے آئی کے ساتھ ایک اور چیز آ جائے گی کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہے وہ اس کو آپس میں جوڑ دے گی. تو جو کہ ہیومنلی اتنا پاسبل نہیں ہے, تو مطلب اٹ ول جسٹ ہیلپ. لیکن جہاں تک پیپر میکنگ کا پروسیس ہے وہ تو نہیں چینج ہونا, وہ نہیں چینج ہونا. سیم اس میں آٹومیشن آ جائے گی, اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, لیکن وہ پروسیس تو چینج نہیں ہوگا. Definitely. So looking at brighter times, and I would also like to ask, since you mentioned in the sustainability practices that you have a solar power plant installed, and we're glad to be the energy partners with 2 megawatt installed by DSG Energy. So I would like to know that how has the experience been with our team, if you can tell a little about that. I think میں ایسے کہوں گا کہ ہمیں جیسے آج کل اب اے آئی کی بات کر رہے ہیں نا, تو آج سے کوئی 15 سال پہلے سولر شروع ہو گیا. تو ہمیں کچھ اس کا تھا کہ یہ سولر ہوتا کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اور اس سے کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے ایک چھوٹا سا پلانٹ تو اپنے لاہور آفس میں لگایا, جسٹ ٹو سی کہ ہوتا کیا ہے.
کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ 4 کلو واٹ کا لگا لیں, اور اچھا مطلب اب 4 کلو واٹ اسے ہمارا خیال تھا کہ بہت بجلی پیدا ہوگی. تو دین وی لرن کہ ایسی بات نہیں ہے اس کا. تو وہ جب ہم نے لرن کیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. پھر ہم نے ایک پلانٹ لگایا, پھر دوسرا لگایا, پھر تیسرا لگایا, پھر چوتھا لگایا, اینڈ دین وی کیم اکراس ود DSG. تو پھر DSG نے بھی پلانٹ لگایا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت عقل مندی کی بات کی ہے, کیونکہ دیکھیں نا, ہمیں جب ٹوٹل انرجی چاہیے ہوتی ہے نا, تو اس میں سے سستی بھی ہے, مہنگی بھی ہے, اور بہت مہنگی بھی ہے. تو اگر اس میں کوئی چیز بھی اس کو سپلیمنٹ کرتی ہے تو وہ سب سے مہنگی والی کو سپلیمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ سولر واز اے گڈ آئیڈیا, پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ DSG کا اور جو باقی لوگوں کا بہت فرق تھا. اس میں DSG کو کافی سارے نمبر دوں گا, لیکن سارے نمبر نہیں دوں گا, کیونکہ جب DSG کی باری آئی تو ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو چکی تھی, اور اس کا ایڈوانٹیج DSG نے دیا اور ہم نے بھی لیا. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ مطلب اگر DSG نے ہمیں کینیڈین سولر لگا دیے تو وہ تو کینیڈین ہے, اور وہ ہواوے آ گیا تو وہ ہواوے ہے, تو اٹس ناٹ DSG. وٹ از DSG؟ تو میرے خیال میں DSG کا جو ہے نا, جو ان کا پروفیشنل سٹائل تھا انسٹالیشن میں بھی, اور آفٹر سیل سروس جو ہے نا, اس میں تو میں ان کو فل نمبر دوں گا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو طریقے سے انہوں نے کام کیا اور جس طریقے سے وہ رسپونڈ کرتے ہیں, وہی DSG کی پہچان ہے. Definitely, sir. Thank you. We really take pride in the relationship that CPBM and DSG has built over the time. I remember it was one of the early projects that I marketed for the company. So lastly, it has been a pleasure hosting you, and I have loved the conversation. So I would just like to ask that since you are one of the experienced people that we young people look up to, we would like to learn something from experience. So what would you say to the young people watching who are aspiring leaders like you? So any message for the young people watching? I will say 2 things. Yes. نمبر 1 تو جو میں کرتا ہوں, when you wake up in the morning, you should consider that this is my first day of my remaining life. Okay. It's not an ordinary day. Okay. It is a very special day because it is the first day of my remaining life. So you should be conscious of this. So that is a good start. Definitely. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی آپ کو یہ ٹی وی کے اوپر پروگرام یہ نہیں دیکھنے چاہیے. سر آپ میرا شو بند کرائیں. تو دوسری بات یہ نہیں ہے, جو ٹاک شو نا, پولیٹیکل ٹاک شو, میں ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ جب آپ کو کوئی ٹف ڈیسیژن لینی پڑتی ہے نا, تو اگر تو کوئی ڈیسیژن ہے 80-20, تو وہ تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہے نا, آپ امیجیٹلی 80 کر دیں گے. آپ پھنستے وہاں پر ہیں جہاں 50-50 ہوتا ہے. تو اس میں میرا تو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیسیژن لے لیں دونوں میں سے, یو ول ناٹ بی مور دین 50% رانگ. ٹھیک ہے. لیکن ڈیلیئنگ اے ڈیسیژن جو ہے نا, وہ زیادہ ہارمفل ہے دین ٹیکنگ اے ڈیسیژن. تو یہ جو آج ہمارا ہوتا رہتا ہے نا جی, اب کہ اس وقت یہ کیا تھا, اس وقت یہ کیا تھا, وہ اس وقت کی وہ ٹھیک تھی جو ڈیسیژن بھی آپ نے لی تھی. You made that from your conscious choice. ہاں. تو یہ ہے کہ اگر ساری ہی چیزیں بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ ہوں تو پھر تو کوئی ڈیسیژن میکنگ, یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو میک اے ڈیسیژن اف تھنگز آر بلیک اینڈ وائٹ. تو آپ کو تو گرے میں سے ہی ڈیسیژن لینی ہے. تو ڈیسیژن میکنگ میں یو شوڈ بی, مطلب آپ کو ایک ڈیسیژن لینی چاہیے نا, اسٹک ٹو اٹ. Wonderful, sir. I think both of them are amazing, especially the first one. I would try it tomorrow morning, inshallah. So thank you so much, sir. It's been truly a pleasure to host you, and thank you so much for taking out time.
You're welcome. I'm also very pleased to be here. Thank you very much. So for the people watching, I think this has been one of my favorite episodes of the season, and I hope that for you guys there will be some learning outcomes. So thank you so much for joining, and we will be back with another episode very soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz.